جس مصیبت میں ہم ہوتے ہیں، یعنی ہمارے دل سخت ہیں، ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، ہمارے اندر خیالات کا ایک جہنم ہے، تو ہم یہ اللہ کا خیال ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تم اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب اللہ دیکھ رہے تو خیالات آئیں گے، تنگ کریں گے، کبھی ادھر کی بات آئے گی، کبھی ادھر کی بات آئے گی، مایوسی آئے گی، بے چینی آئے گی، ناکامی، پتہ نہیں کیا کچھ گزرے گا اندر سے، لیکن سب کچھ ٹھیک ہے۔ آئیں خیالات، آپ ان خیالات کو جھٹک کر اللہ کے سامنے پیش ہو۔ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ چاہیے یکسوئی کا، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک راز کوئی نہیں بتاتا، وہ صرف کوئی لوگ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو دعا کرا دیں۔ او یار بھائی جی تسی کی دعا کرانی؟ ہر انڈیویجول اللہ کی مخلوق ہے، پتہ نہیں اللہ کو کون پیارا ہے، کس کی دعا سنے گا۔ یہ کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ میں دعا کراؤں تو میری ہی سنے گا۔ کوئی بھی مانگے، جو درد سے مانگے، جو یکسو ہو جائے، پیش ہو جائے اس کے آگے، سرنڈر کر دے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو فیض ہے یہ مکمل ہو چکا ہے اور سب کے لیے ہے، اوپن ہے، کسی سے کوئی چیز چھپائی نہیں گئی۔ ہاں جو چیز مخفی رہتی ہے وہ عشق رہتا ہے، وہ آپ کی نفی رہتی ہے، وہ آپ کی اپنی ملامت ہے، نفس کے خلاف جنگ ہے۔ اس کے چونکہ سارے کھلاڑی نہیں ہوتے، چونکہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی 1 روپیہ قیمت نہیں تو اس کا خریدار بھی کوئی نہیں، یعنی مفت میں رب ملتا ہے تو اس کا خریدار کوئی نہیں۔ سو ہمارا جو ایشو ہے وہ لوگوں کو الجھانا نہیں، بلکہ سادہ صاف بات کرنی کہ وہ اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کی ڈیپینڈنسی اختیار کریں، نہ کہ بندوں کی ڈیپینڈنسی اختیار کریں۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، میں تم سب کو ایک اللہ کے آگے جھکانے آیا ہوں۔ تو جب ایک اللہ کے آگے ہم نے جھکنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی صحیح سبق ہے۔ ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں کسی کے کہنے سے دور نہیں ہوں گی۔ کوئی کہہ دے جا جی آج تو تیری مصیبتیں میں لے لی ہیں، کوئی نہیں ایسا کر سکتا نہ کہہ سکتا۔ وہ جو کامل ہوئے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بھی اللہ کے آگے پیش ہوئے۔ میں نے پہلے بھی سنایا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بخار چڑھ گیا، شدید بخار ہوا، حضرت جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کہنے کہ سرکار آپ کو بہت بخار ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ نے دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے کی تھی دعا۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا آگے سے جواب آیا، جنید جسم ہماری ملکیت ہے، ہم اسے جیسے چاہے مرضی رکھیں، تم کون ہوتے ہو؟ اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ملکیت خداوندی کسے کہتے ہیں۔ یہ جب تک سینے روشن نہیں ہوتے، یہ والا فیتھ اور یہ والی کلیئرٹی بھی نہیں آتی انسانوں کی قلب کے اندر۔ چونکہ قلب کے اندر جب دنیا کی محبت ہے تو جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا اللہ کی، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے دشمنوں کی، تینوں کی دشمن ہے۔ اللہ کے دوست اللہ کی اس طرح دشمن ہے کہ اللہ کے دوستوں کو حق راہ اختیار نہیں کرنے دیتی۔ کہر پوے تینوں اے رہزن دنیا جے تو حق دا راہ مرندی۔ دوسرے یہ اللہ کے دوستوں کی دشمن ہے کہ ان کے سامنے بڑی بن سج سمر کے آتی اور ان کو بہت اس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو دنیا نبی علیہ السلام کے بعد چلی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو دیکھا کسی کو کہتے چلی جا چلی جا، تو کہتے میں دیکھوں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے بعد میں پوچھا، کہتے دنیا آئی تھی بن سمر کی۔ میں نے اسے کہا چلی جا۔ اس نے کہا میں سرکار آپ کے پاس سے چلی جاؤں گی لیکن آپ کی امت کو نہیں چھوڑوں گی۔ تیسرا یہ اللہ کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے، کیونکہ ان کو پہلے ہی اس نے ٹریپ کر لی ہے اور اس ٹریپ میں سے نکلنے نہیں دیتی۔ سو ہمارے جو ایشو ہے، کور ایشو یاد رکھیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس جن ہے، جادو ہے، اسیب ہے، کسی نے رزق باندھ دیا ہے، کسی نے اولاد باندھ دی ہے، کسی نے رشتہ باندھ دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کے ذہن میں آئیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس دنیا نے آپ پہ قبضہ کیا ہے، یہی سارا کھیل ہے۔ اور اگر آپ کو یہ اپنی حقیقت سے اور اس سچ سے آشنائی ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ فیض کا جہان اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کے اوپر یہ حقیقت روشن ہو جائے اور آپ اس کے ٹریپ سے بچ جاؤ، بھٹکنے سے بچ جاؤ
اور اللہ کی دوستی اختیار کرو، اللہ کے سے رابطہ اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. کوئی کتنا ہی طاقتور ہے، کوئی کتنا ہی عظیم ہے، کوئی کتنا ہی جو بھی ہے، اللہ کے آگے ایون شیطان کیا تو نفس کیا، کسی کی کیا حیثیت اوقات ہے، سب کا خالق اللہ ہے.